بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد مصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جمع عذابهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات میری شہید محراب شہید کوفہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر تمام معصومین کی بارگاہ میں آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت عظمیٰ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 1400 سال پہلے مسجد کوفہ 19 رمضان کی سحر حالت سجدہ آپ کے سر اقدس پر تلوار کی ضرب ماری، پھر 2 دن گزرنے کے بعد 21 رمضان المبارک کی سحر حضرت کی شہادت ہوئی۔ یہ تقریباً 1500 سال کا طولانی ترین عرصہ جو حضرت کی شہادت کو گزرے ہے۔ سوال یہ کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد آج اس مقام پر آپ کی شب ضرورت کے موقع پر مومنین یہاں مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں، مقامات پر امیر المومنین کی شہادت کے سوگ میں آپ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے کہ مفتیوں کو خریدا گیا، برابر امیر المومنین کے خلاف فتوے لے، مفسرین پوری قرآن مجید کی تفاسیر اس بنیاد پہ لکھی گئی، علی دشمنی کی بنیاد پر لکھی گئی، جھوٹی احادیث گھڑی گئی، مسلسل وہ 90 سال جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک برابر مخالفت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔
لیکن اس کے باوجود تمام تر دشمنیوں اور پروپیگنڈوں اور سازشوں اور منصوبوں اور مخالفتوں کے باوجود جس طرح آج سے 1400 سال پہلے علی امیر المومنین کی عظمت و فضیلت کا آفتاب عالمتاب ہر باضمیر اور ہر باشعور انسان کے دل پر حکومت کر رہا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہر شریف و نفس کے دل پر حکومت کرنے والے علی ابن ابی طالب اس ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی، علی کیوں لازوال، علی کیوں آفاقی، علی کیوں یونیورسل، علی کیوں ہمگیر ہے، علی کیوں لازوال، علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کی محبوبیت کا راز کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار نے ختمی مرتبت نے خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، اور ایمان اور نفاق کے درمیان، حتیٰ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات امیر المومن کو معیار اور میزان قرار دیا۔ یہ غیر معمولی بات ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہو۔ رمز کیا ہے؟ امام ششم نے فرمایا کہ من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، جو شخص اپنے دل میں ہم 14 کی محبت محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پہ چلا جائے، فاتحہ پڑھے اور ماں کی قبر سے خطاب کر کے کہے اے ماں میں تیرا ممنون احسان ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے یہ حدیث قصہ آپ تک پہنچی، آج بھی گفتگو کے مجلس کے شروع میں آپ نے حدیث قصہ پڑھی سنی، کربلا کے پہلے زائر حدیث قصہ کے راوی صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری یہ روایت کرتے کہ ختمی مرتبہ نے جنگ خیبر سے پلٹنے کے بعد جب تک زندہ رہے اکثر صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں ایسے دوراہے اور چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا، اور جب علی قریب آئے تو علی کی طرف اشارہ کر کے اپنے بچے سے پوچھو اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جاؤ اور جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہارا بچہ کہے کہ نہ نہیں ہے تو گھر جاؤ اور اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ یہ علی کون؟ یہ علی کون ہے کہ جنہیں پروردگار نے شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ علی کون ہے کہ جنہیں خیر و شر، کفر و اسلام، حق و باطل کا میزان قرار دیا گیا؟ یہ غیر معمولی بات۔ ایک جنگ سے واپسی پر ختمی مرتبہ زمین پر بیٹھے اور ہزاروں صحابہ کرام
آپ کے دائنے بائنے جمع ہو گئے کہ پیغمبر کیوں بیٹھے، اور زمین پر بیٹھنے کے بعد ختمی مرتبہ نے ایک چھڑی کے ساتھ مٹی پر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی، کچ مچ ٹیڑھی میڑھی منحنی مسلسل لکیریں کھینچتے رہو۔ صحابہ کرام حیران پریشان سرگردان، پیغمبر کیا کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ختمی مرتبہ مسلسل لکیریں کھینچتے رہے، اور کافی دیر لکیریں کھینچنے کے بعد ان تمام لکیروں کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پہنچنے کے بہت سارے راستے ہوں، کئی ایک راستے ہوں، اور ان میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب۔ ہم کوشش کریں کہ آج اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں کافی بڑھ کر سرنامہ کلام میں جو میں نے قرآن حکیم کی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، مجھے ان جنوں سے اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے، وما اريد ان يطعم، مل کر مجھے کھانا کھلائے، نہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت، اللہ صاحب استحقاق۔ تو فلسفہ تخلیق بشر اس آیت میں جو خدا نے بیان کیا، حق تعالیٰ کی عبادت بندگی، اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، عبادت کے لیے خلق کیا۔ جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا یعنی ختمی مرتبہ، وہی ہستی جب عبادت کی بات آئی تو کیا فرمایا، حب علی عبادت، ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ خدا کی عبادت، علی کا ذکر کرنا یہ خدا کی عبادت، علی سے محبت کرنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے اور یہ بات بہت اہم ہے اور اسے سمجھنا ناگزیر ہے۔ اور آج جب کہ ہم شب ضرورت سے قریب تر ہیں، کعبہ انسانیت کو منہدم کیا جا رہا ہے اس شب میں، تو رک کر یہ سمجھنا ناگزیر ہے کہ ان دو باتوں میں کیا رابطہ ہے کہ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا اور پیغمبر فرما رہے کہ علی کو دیکھو یہ خدا کی عبادت، علی کا ذکر کرو یہ خدا کی عبادت، علی سے محبت کرو یہ خدا کی عبادت۔ عجیب یہ کہ اس حدیث کا ایک راوی عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر جو پہلے خلیفہ ہیں اور ام المومنین عائشہ ہیں، اور ان کی یہ باہمی گفتگو ہے کہ ام المومنین عائشہ نے بیان کیا کہ ایک دن پیغمبر گرامی اسلام اور میرے والد ابن ابی قحافہ عبداللہ بن عثمان بن عامر ابا بکر میرے گھر میں اور علی بھی موجود، اور دوران گفتگو میں نے محسوس کیا کہ میرے باپ ابو بکر بار بار سر اٹھا کر علی کے چہرے کے بعد ہم علی کی طرف دیکھتے ہیں اور برابر علی کی طرف دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت۔ تو یہ بات سن کر بیٹی نے کہا بابا میں نے بھی رسول اسلام سے ایک بات سنی ہے، صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں، ذکر علی عبادت۔ اور پیغمبر اسلام جو باپ بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے فرمایا کہ علی کو صرف دیکھنا عبادت نہیں، علی کا صرف ذکر عبادت نہیں، حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت۔
سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا، اور پیغمبر فرما رہے علی کو دیکھو خدا کی عبادت، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو، محبت خدا کی، ذکر علی کا، محبت خدا کی، زیارت علی کی، محبت خدا کی۔ ان دو باتوں میں ربط تلاش کرنا، تاکہ باقی جتنے سوالات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، آخر کیا وجہ ہے 1400 سالوں کسی شخصیت سے متعلق اتنا نہیں لکھا گیا جتنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق لکھا گیا۔ کسی شخصیت، جہاں تک کہ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے مستقل اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی کہ تاریخ بشر میں علی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ دوست دوستی میں شدید ہیں اور دشمن دشمنی میں شدید۔ خود علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے چاہنے والے کو، اپنے محب کی سینے پر سوار ہو جاؤں اور اس کے ناک پر اپنی چھڑی سے ضربے ماروں، یا اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب اگر میرے دشمن سے کہا جائے کہ تمہیں ہم 7 زمین اور 7 آسمان کی ساری حکومت دیتے، علی سے محبت کرو، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ راز کیا؟ البتہ ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، علی سے دشمنی کی وجہ باقی بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے، قرآن میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، ارشادات بیان، لیکن ایک مختصر بحر میں جیسے شہید محسن نقوی نے بیان کیا، کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ لیکن اتنی دشمنی کے باوجود نام علی زندہ اور مسلسل زندہ تر ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں، مسلسل کائنات کے باضمیر اور باشعور انسان ذات علی ابن ابی طالب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ آپ کی محبوبیت کا راز کیا ہے؟ 1400 سالوں میں جتنا مولوی متقیان سے متعلق لکھا گیا، اگر میں اشارے کروں صدر اسلام سے لے کر آج تک اور وہ نام گنواؤں تو کئی گھنٹے گزر جائیں۔ صدر اسلام سے عہد صحابہ سے لے کر عہد تابعین سے لے کر اب وہ مثالیں بیان کر، اور اس کے بعد پھر یہاں تک کہ ائمہ اربعہ اور 4 ائمہ اہل تسنن میں سے جو برجستہ ترین شخصیت ہے، امام احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، امام شافعی، امام مالک ابن انس اور امام ابو حنیفہ تینوں کو ملا کر کوئی مقابلہ نہیں امام احمد ابن حنبل سے، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 6236 آیتیں، 6000 آیتوں کو اگر حفظ کوئی کر لے، آپ کہیں حافظ قرآن، 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں امام احمد ابن حنبل۔ اتنا لکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں ان کے پورے گل گئے۔ یہ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل جن کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، اس کو امام جوزی نے اپنی کتاب میں کتاب الفضائل میں، خود جن کی وفات 579 ہجری میں ہوئی، تحریر کیا کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے ایک مرتبہ اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، بابا جان ما تقول فی تفضیل الصحابہ، بابا جان آپ کا تفضیل صحابہ سے نام نہیں لیا، علی کا ذکر نہیں کیا۔ کہ بیٹا عبداللہ اپنا سوال درست کرو، تم نے مجھ سے اصحاب رسول سے متعلق پوچھا ہے، علی من اہل البیت لا یقاس بہم احدا، علی کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، علی نفس رسول ہے، علی جان رسول ہے، علی قلب رسول ہے، علی کا کسی کے ساتھ کیا تقابل ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل اور ایک عظیم الشان شخصیت خلیل بن احمد فراہیدی، اہل علم، اہل معرفت، اہل بصیرت تشریف فرمائے۔ اسی میں رک کر اس انداز سے گفتگو کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ خلیل بن احمد فراہیدی
عربی زبان میں جتنی ڈکشنریاں ہیں، لغت کی کتابیں، قاموس، بحر المحیط، فقہ اللغہ، لسان العرب، مجمع البحرین، یہ ساری کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ عربی زبان میں پہلی جامع ترین لغت ڈکشنری جس شخصیت نے لکھی ہے خلیل بن احمد فراہیدی، سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد، ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں۔ یہ خلیل بصری اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ اپنی زبان سے جاری کیا کرتے تھے، کیا؟ علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل، یعنی علی ہر ایک کے امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ ہر ایک میں یعنی ہر شعبہ حیات میں۔ ممکن ہے یا اس مجلس میں برادران اہل تسنن تشریف فرماؤ، اہل سنت یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں، اگر آپ کسی اہل سنت عالم سے یا کسی پڑھے لکھے معشور فرد سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے امام ہیں، تو کہے گا اپنے سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب بن جائے۔ تو کیا مطلب کا شعبے کو معین کرو، آپ کے فقہ میں حلال و حرام میں کسی امام مانتے ہو؟ یہ جو 56 کتابیں جن میں لاکھوں احکام بیان ہوئے، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیان تک، ان میں کسی امام مانتے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ ہمارے 4 امام ہیں، مالک ابن انس ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں اور نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں۔ اگر آپ اس سے کہیں کہ حدیث میں کسی امام مانتے ہو تو اب نام بدل جائے، یا امام اسماعیل بخاری ہیں، مسلم بن حجاج ہیں، ان دو کے استاد یحییٰ بن معین اور شخصیات۔ اگر آپ کہیں کہ عقیدے میں، اصول دین میں، علم کلام میں کسی امام مانتے ہو تو اب نام بدل جائیں گے۔ دنیا کے تمام اہل سنت یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ حیات میں امام بدل جائے گا۔ اب وزن کریں اس جملے کا، جو خلیل بن احمد فراہیدی پہاڑ سے وزنی جملہ ہے، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے، کوئی علی کی امامت سے مستثنا نہیں ہے، اور علی ہر شعبہ حیات میں امام ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو شور اٹھا اور آپ پر اعتراض شروع ہوا کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ، اتنی بڑی بات کیوں کر کہتے ہیں امیر المومنین سے متعلق؟ تو خلیل بصری نے اپنی کتاب العین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 27 پر جواب دیا۔ کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، خلیل بصری علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کہ لأن احتکار الکل الیہ فی الکل واستغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل۔ کہا جب میں نے علی ابن ابی طالب کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھا تو ساری زندگی میں، علی کی ساری حیات میں نے پوری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا، اور خود علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا۔ علی خدائے بے نیاز کا عبد بے نیاز، علی کا کوئی کسی کے ساتھ تقابل نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر نجی زندگی میں مناظرے کیے جاتے ہیں، مباحثے کیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں چوتھا نمبر ہے۔ نہ علی کا پہلا نمبر ہے، نہ علی کا چوتھا نمبر ہے، جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی حق تعالی کی احدیت کا مظہر تام۔ یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، 2 بھی ممکن ہے، آپ گنتی میں بھی لا سکتے ہیں، اسے آدھا بھی کر سکتے ہیں، شمار بھی کر سکتے ہیں۔ خدا احد ہے، احد کا نہ تو نصف ممکن ہے نہ یہ گنا جا سکتا ہے، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا، وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا۔ خدا احد، اور علی حق تعالی کی احدیت کا مظہر۔ علی کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، آپ کا جسے جی چاہے پہلا کہیں، دوسرا مانے، تیسرا مانے، چوتھا مانے، نہ علی پہلا ہے نہ علی چوتھا ہے۔ ہمارا کوئی کسی اہل سنت برادر کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جسے جی چاہے آپ پہلا مانیے، کوئی سرے سے اختلاف نہیں ہے۔ یہ باس اباس ہے، یہ مناظرے بیجا اور بے سود ہیں۔
اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے. حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وہ جس خلافت کی بات کرتے وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے وہ اور ہے. وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2، 4، 10، 20، 40، 50 مسلمان اکٹھے ہو کر منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے. علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا، علی حق تعالیٰ کی صفات اور اسماء صفات جلال و جمال کا مظہر تام. کوئی تقابل نہیں. جس خلافت کو آپ علی کے لیے ثابت کر رہے ہیں ہرگز علی پر احسان نہ کریں. علی نے اس خلافت کی حیثیت بتا دی. وہ علی کے جو دنیا کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے، وہ آپ کی دی ہوئی خلافت کو لے کر کیا خوش ہوں گے؟ اس خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ جنگ صفین میں جب حضرت پلٹ رہے تھے جنگ صفین سے، مقام ذیقار میں خود اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں، اور حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس بصرہ کے گورنر قریب بیٹھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں 3 بر اعظموں کا حکمران علی اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں. جب بغور دیکھا کہ برابر ابن عباس میری جوتی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، پوچھا ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری جوتی کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ بغور حضرت کی نالین پاک کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عرض کیا امیر المومنین اگر ناراض نہ ہو، اتنی پھٹ چکی، اتنی کوہنا ہے، پرانی ہے کہ لا قیمت اللہ، کوئی قیمت نہیں. اگر آپ اسے پھینکے تو عرب کا فقیر ترین شخص بھی نہیں اٹھائے گا. یہ سننا تھا. امیر المومنین نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا سنو ابن عباس، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اس خلافت اور حکومت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے. سید العلماء علامہ علی نقی نقل نے یہ جملہ کہا کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ کیسے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. سوال اپنی جگہ باقی رہ گیا. جناب ذاکر تشریف فرمائے، اسی میں گفتگو کو یہی روک رہا ہوں. علی کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ کیوں علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت رکھنا خدا کی عبادت ہے؟ وقت نہیں، میں کبھی دوبارہ حاضر ہوا یہیں سے بات شروع کریں، لیکن اب جناب ذاکر کے احترام میں اپنی گفتگو یہیں پر روک رہا ہوں. لیکن راز ایک جملے میں اشارتاً عرض کر دوں. اس لیے علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے کہ دیکھو کہ علی کو ذہن خدا کی طرف منتقل ہو، علی کا کریں گے اور ذہن خدا کی طرف. علی آیت پروردگار ہے. فرمایا انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبری. بس میرے عزیز، میں یہیں اس مشکل مرحلے میں گفتگو چھوڑ رہا ہوں، بے نتیجہ ہے، لیکن کبھی یہاں سے بات بڑھائیں گے اور اب جناب ذاکر کے اب بیانات سے استفادہ کریں گے. امیر المومنین اور آپ کے عشق میں، آپ کی محبت، رشید حجری، ہزاروں شخصیتیں جنہیں تحقیر کیا. میں نے کہا کہ کس طرح، جس طرح سے دشمن دشمنی میں شدید ہے، دوست دوستی میں شدید. رشید حجری کی جب ہاتھ کاٹ دیے گئے اور پاؤں کاٹ دیے گئے تو پھر ان کو باندھ دیا گیا کپڑے سے، رسی سے. وہ خون اب رس رہا اور یہ تڑپ تڑپ کر ان کی اب وقت موت کا قریب ہو رہا ہے، خون برابر قطرے زمین پر گر رہے ہیں. ان کی بیٹیاں، بیٹے، زوجہ، گھر والے سب اہل محلہ اکٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں. کہا رونا پیٹنا چھوڑو، جلدی سے اگر کچھ لکھنے کا سامان ہے تو لے آؤ تاکہ میرے حافظے میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور محفوظ کر لو، ضبط کر لو، لکھ لو. حجر ابن عدی امیر المومنین کے جان نثار صحابی، پیغمبر اسلام کے صحابی، مستجاب الدعوات، عظیم الشان شخصیت جنہیں عشق علی میں شہید کیا گیا. ابن سکیت متوکل نے مولا متقیان کی محبت میں جس بے دردی سے شہید کیا. اسی طرح سے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ایک فہرست ہے. بس آخری جملہ عرض کروں، حجر بن علی پیغمبر اکرم اسلام جلیل القدر صحابی. آج
شب ضرورت ہے، شب شہادت جناب حجر بن عدی 20 اور 21 کی درمیانی شب، یہ ساری رات انہوں نے مولا متقیان کے دروازے پر گزاری اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ، باقی ساسا بن سہن عبدی ہیں، دیگر اصحاب ہیں، ابن عباس، یہ سب افراد بڑی تعداد میں، حضرت کی گلی یوں بھری ہوئی افراد، یہاں تک ایک مرحلے پر جناب حجر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، دق الباب دستک دی، امام حسن تشریف لائے، پوچھا حجر کیا بات ہے؟ کہا آقا صبر نہیں ہو رہا، آپ کی پدر بزرگوار امیر المومنین کی برات کر سکتے، یہاں تک کہ جناب حجر کو آپ کی برات کر سکتے، یہاں تک کہ جناب حجر کو آپ کے بیٹے اور آپ کے قبیلے کے 6 برجستہ شخصیات کے ساتھ اسیر کیا گیا حاکم شام کے حکم سے، اور اسیر کر کے جب پیش کیا گیا تو مطالبہ کیا گیا حجر سے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے تو، ان سب کی قبریں کھدوا کے سامنے دیے تو، ان سب کی قبریں کھدوا کے سامنے رکھ دی گئی مرج الازرع شام کے علاقے میں، اور مطالبہ کیا گیا۔ جناب حجر نے کہا کہ اللہ نے حجر کو وہ زبان نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے، کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ میں آمادہ ہوں، بس میری دو خواہشیں، ایک مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، پہلے قتل کرو مجھے بعد میں قتل کرو، اور ایک تیسری خواہش بیان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد میرے یہ لباس تبدیل نہ کیا جائے، ان رسیوں کو نہ کھولا جائے، ان بیڑیوں کو، ان زنجیروں کو میرے جسم سے الگ نہ کیا، تو اسی خون آلود لباس کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے۔ آپ نماز کے لیے اجازت ملی، نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کہ پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر نے ساری زندگی کبھی نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی آج جلدی کر رہا ہوں، اور جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ علی کا دشمن یہ خیال نہ کرے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا اور موت سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے اور نماز کو طول دے رہا ہے۔ نماز پڑھ کے آئے اور دشمن علی نے سوال کیا، حجر نماز کے لیے مہلت مانگنا علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے اپنے بیٹے کے قتل کی بات خود سے پہلے کیوں کی؟ کیسی کہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، کہ یہ کیسی محبت ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھو، کہ اس لیے کہ مبادا میرا بیٹا مجھے میرے 6 ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے، موت سے ڈر جائے، گھبرا جائے، علی سے اظہار برات کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے۔ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں، اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جنتی۔ کہا یہ تیسری کیا عجیب خواہش کی کہ آپ کو انہی رسیوں میں اور انہی زنجیروں میں خون آلود چہرے کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ اس حالت میں قبر میں اتارا جائے؟ اب گریہ کیا، کہا اسی کہ آج سے چند سال پہلے 40 ہجری میں جب امیر المومنین کو شہید کیا گیا تو شب شہادت انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں مجھے دفن کیا جائے، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھوں اور میدان محشر میں جب اپنے آقا اور مولا کا سامنا ہو تو میں کہہ سکوں امیر المومنین آپ کے چاہنے والے نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ بس میرے عزیز صرف ایک جملہ، آپ تفصیلی مسائل جناب ذاکر سے سنیں۔ شب شہادت امیر المومنین وصیتیں فرما رہے، صرف ایک جملہ تکمیل مجلس کی، یہاں تک کہ سب کو وصیتیں کرنے کے بعد حضرت نے سب سے آخر میں اپنی بڑی بیٹی کربلا کی شیر الخاتون ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو بلایا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن باب مدینۃ العلم اور وارث منبر سرونی خطیب نہج البلاغہ کچھ کہہ نہیں پا رہے، یہاں تک کہ بیٹی کو اور قریب کیا اور فرمایا بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آئی۔ ثانیہ زہرا اپنا کان مولا متقیان کے دہن کے قریب لے کر گئی، حضرت نے کچھ جملے کہے، اس کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی اور پھر 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین اکثر ثانیہ زہرا سے پوچھا کرتی تھی، اے بی بی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ لیکن بی بی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ کربلا گزر گئی، 19 دن کا مشکل ترین سفر طے کیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، لیکن اس سارے عرصے میں بیوی نے کبھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ بیوی کو بازاروں سے گزارا گیا، مخدرات عصمت و طہارت کو۔ اس حالت میں میں بیان نہیں کر سکتا کس عالم میں بیوی کو ان بازاروں سے گزارا گیا، آگے آگے طوائفوں کو نچایا جا رہا تھا، گانے باجے والے چل رہے تھے،
شام کی خواتین اپنے گھروں کی چھتوں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی۔ ان بیویوں اور بچوں پر یہ پانی گرایا جا رہا تھا۔ اتنے پتھر مارے گئے، میں نے خود پڑھا ہے، اتنے پتھر مارے گئے، بیوی کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا نے کوہنیوں سے سفر کیا۔ اس کے باوجود رکی نہیں، نہ کہا کہ قافلے کو روکو، نہ بڑھتی گئی، چلتی گئی۔ پہلی مرتبہ ثانیہ زہرا رکی کہاں؟ ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار کے دروازے پر۔ سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی دشمن سے نہیں کہا قافلہ روکو، نہ، ہمیشہ سفر کرتی رہی، چلتی رہی، شام کے بازاروں میں چلتی رہی، سارا سفر طے کیا۔ پہلی مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار کے دروازے پر بیٹھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے سوال کیا، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہے، پریشان ہے؟ فرمایا نہیں سجاد گھبرائی نہیں، پریشان نہیں۔ کب پھوپھی اماں پھر کیا بات ہے، کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ فرمایا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور وقت آخر سب سے آخر میں میرے بابا قریب بلا کر میرے کان میں ایک وصیت کی تھی، پھر میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی، پھر برابر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی نہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایسے کہ سجاد، میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور میری بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے کہ ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابدا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت کے مرحلے میں مولا متقیان نے ایسا وعدہ اپنی بیٹی سے نہیں فرمایا، علی اکبر کی شہادت قیامت کا مرحلہ تھا، تب کے لیے ایسا وعدہ نہیں فرمایا، کسی اور مرحلے کے لیے کیوں؟ یزید کے دربار کے لیے، اس لیے کہ علی جانتے تھے مبادا میری بیٹی زینب کا ذکر، اس لیے مولا متقیان نے وہ منظر دیکھا تھا جب اس بچی کی عمر صرف 5 سال تھی اور اس بچی کی بادر گرامی سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی، اور جب مولا متقیان نے امام حسن امام حسین کو بلانے کے بعد آخری مرحلے میں فرمایا کہ فضا جا کر میری بیٹی زینب کو بلایا جائے آکے وہ آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کر لیں، تو جب ثانیہ زہرا کی طرف یہ پیغام لے کے گئی تھی فضا، تو کیا جواب دیا تھا جناب ثانیہ زہرا نے؟ فضا سے کہا تھا کہ اے فضا، پہلے میرے بابا سے کہیے وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر جاؤں گی تو مبادا گریہ کرتے ہوئے میرے سر سے ردا سرک جائے اور میرا حجاب متاثر ہو جائے، مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ علی یہ جانتے تھے کہ جو بچی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی۔